السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ تمام تعریفیں، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنما اور رہبر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ آج بہت ہی اہم سورت کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ ہے سورہ یوسف۔ بہت بہترین قصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق، بہت سارے لیسن، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، بہت سارے سبق ہمارے لیے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ اعلان کیا، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ میری دعوت پر آپ سب لوگ وطر کی نماز کے بعد یہیں تشریف رکھے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو اس نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا کریں۔ میں سورہ یوسف سے متعلق کچھ باتیں کہنے سے پہلے، سورہ یوسف سے پہلے حافظ صاحب نے ایک اور سورت تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں میں کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ سورہ ہے سورہ ہود۔ آج 12ویں تراویح ہے اور 12واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس میں دو سورتیں ہیں، سورہ ہود اور ایک سورہ یوسف۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ تقریباً 5 یا 6 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام جیسے بڑے بڑے پیغمبروں کا قصہ اللہ تعالیٰ اس سورہ ہود میں بیان کیا ہے۔ اسی میں سے سورہ ہود کا جو ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ ہم تمام لوگوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ بہت ہی اہم ایک بات ہے جو سورہ ہود میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ قوم عاد، ان کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ اس دنیا میں طاقتور کون ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ تم انہیں اللہ کی طرف دعوت دو اور انہیں تکبر کرنے سے انہیں منع کرو۔ کہ ہود علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، لیکن قوم ہود علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے ہود، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارے جو معبود ہیں وہ سب تمہارے خلاف کوئی سازش کیے ہیں، تمہارے خلاف کوئی کام کر چکے ہیں، کوئی منتر پڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم پاگل بن گئے ہو، یا تمہارے کو کچھ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء۔ ہود علیہ السلام ایسا جملہ اس کے جواب میں کہتے ہیں جو سونے کے پانی سے بھی لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ کہتے ہیں فکیدونی جمیعا، کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم اور تمہارے سارے معبود مل کر میرے خلاف سازش کرو، فکیدونی جمیعا، میرے خلاف سازش کرو اور مجھے کچھ بھی مہلت مت دو۔ مطلب کیا ہے؟ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ ایسا توکل ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد تھے مولانا حفیظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ،
وہ قرآن مجید سورہ یوسف کی بہت بہترین انداز سے وہ تفسیر کرتے ہیں، آج بھی ان کے یوٹیوب میں موجود ہے۔ اور ہود میں جب وہ اس آیت پر پہنچتے تفسیر کرتے کرتے تو کہتے ہیں شاید اللہ کو ان کی یہی بات بہت پسند آ گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو سورہ ہود نام رکھ دیا، جبکہ بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، لوط علیہ السلام کا بھی ہے، اللہ چاہے تو نوح بھی وہ نام رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہود جو سورہ ہود جو انتخاب کیا ہے، شاید یہی اللہ کو ان کا توکل اتنا پسند آیا۔ ایسا توکل ہونا چاہیے، ایسا مومن نڈر ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر توکل ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے، اس کے علاوہ کون کس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ توکل ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، کبھی کبھار اگر کچھ بیمار پڑ گئے اور کچھ علاج نہیں ہوا تو فوراً کہتے ہیں کہ فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شادی ہو کر 1 سال گزرا نہیں، 2 سال گزرا نہیں، بچے نہیں ہوئے تو فوراً مشورہ دیتے ہیں، فری کا مشورہ، مفت مشورہ، فلاں عامل ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ ایمان ڈگمگا گیا، نعوذ باللہ۔ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اللہ مجھے دے گا، یہ توکل اور یہ بھروسہ ہونا چاہیے جو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ دوسری بات کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی صورت میں ایک بہترین ایک اصول اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، زندگی میں ایک اصول بتاتا ہے کہ اس اصول پر تم عمل کرو۔ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ فرماتا ہے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آدمی جب کوئی گناہ کرے، اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، کوئی بھی کام غلط کام کر دیا، بعد میں شرمندگی ہوئی، فوراً اللہ سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تو فوراً اس کے بعد کوئی نیک کام کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، کوئی صدقہ کر لے، کوئی اچھا کام کرے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، تو اس نیکی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے ہی فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی تم رہو اللہ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور ایک برا کام کرنے کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کرو تو وہ نیک عمل اس برائی کو ختم کر دے گا۔ تو جو بھی ہم سے برا ہو جائیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَا مِن رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، کوئی بھی آدمی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائیں تو وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ سے جب مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے کوئی کبھی نہ کبھی بلکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تو جب بھی ہمیں غلطی کا کوئی احساس ہو، گناہ کا احساس ہو، فوراً کوئی صدقہ کر دیں یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ سب سے پہلے یہ سورت، جیسا کہ میں نے کہا، خود اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن مجید میں کئی قصے ہیں، بہت سارے قصے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، بلکہ ہم 30 قصے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ان سارے قصوں میں یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اور ایک امتیازی خوبی اس قصے کی، ایک امتیازی خوبی کیا ہے؟ جو بھی قصے ہیں قرآن مجید میں وہ تکرار ہے، اس میں ریپیٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی قصہ کئی جز میں، کئی صورتوں میں اللہ بیان کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں ہے، لیکن سورہ یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ایک ہی صورت میں اللہ نے بیان کیا، اور دوسری صورتوں میں اس کی تکرار نہیں ہے، اللہ نے ریپیٹ نہیں کیا، تو اس سے بھی اس قصے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ سورہ پڑھنا چاہیے،
کیونکہ میرے لیے وقت کم ہے، میں اس لیے چند مختصر طور پر اس کا جو اصل قصہ ہے وہ قصہ بیان کر کے میں چند اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو پھیرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ آج قرآن مجید دنیا کی ہر زندہ زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، تو سورہ یوسف ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھنا چاہیے۔ اس کی ایک ایک آیت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک ایک آیت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، بہت قیمتی سبق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اس کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور بہت ہی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان، اور تلاوت کرنا بھی آسان ہے۔ اور سورہ یوسف کو پڑھنے سے ایک اہم فائدہ یہ ہوگا، زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ ہر آدمی کی زندگی میں اونچ نیچ، دکھ درد، غم خوشی کیوں آتے ہیں، اس کا فلسفہ بھی ہمیں اس سورت کے پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ بیان کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اگر میں اس سے پہلے میں مختصر طور پر کہوں تو یہ قصہ صرف ایک خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے، ایک خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے۔ خواب دیکھے یوسف علیہ السلام، 40 سال کے بعد اس کی تعبیر ان کو نظر آئی، بس اتنا ہی قصہ ہے۔ تو تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام سے ان کو بہت محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے، سارے بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سے تھوڑا زیادہ ان کو محبت تھی۔ اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، آدمی کے لیے 3 بیٹے ہوں تو چھوٹے بیٹے سے کبھی کبھی والد کو زیادہ محبت ہوتی ہے، 3 بیٹیاں ہوں تو بڑی بیٹی سے کبھی کبھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ غلط نہیں، کیونکہ محبت کا تعلق اللہ سے، اللہ جس کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے وہ اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ 3 بہو ہیں، 5 بہو ہیں تو بیچ کی بہو سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک کرم ہے، اللہ تعالیٰ جس کی محبت دل میں ڈال دے اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ محبت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے ایک امتیازی سلوک کرنا یہ جائز نہیں کہ میں جس سے مجھے محبت ہے میں اسی کو تحفہ دیتی ہوں، میں تحفہ دیتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں، اور باقی بچوں کو محروم کر دیتا ہوں، یہ صحیح نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اس طرح کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے منع کیا کہ بچوں کے درمیان انصاف کریں۔ ایک مرتبہ نعمان بن بشیر، ان کے والد بشیر نعمان رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دینا چاہتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنائیں۔ تو بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بچے نعمان کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور میری بیوی چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا، کیا تم نے سارے بچوں کو اسی طرح ہدیہ دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ تم ہدیہ واپس لے لو۔ تو دیکھیے، محبت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس محبت کی بنیاد پر ہم امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو آخر یہ جو باقی 11 بچے ہیں، 11 بھائی ہیں، یہ اس کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، بہت ناپسند کرتے ہیں کہ یوسف سے کیوں اتنی محبت۔ تو آخر یہ سازش کرتے ہیں سب لوگ مل کر کہ ہم کسی طرح یوسف کو ان سے، والد سے، یعقوب علیہ السلام سے ہم ان کو دور کریں، اسی وقت یعقوب علیہ السلام ہم سے بھی محبت کریں گے۔ تو مختلف قسم کی سازش کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو جنگل میں چھوڑ کر آئیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ تو بہرحال سب لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ان کو کہیں لے کر جائیں اور کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ کر آئیں۔ تو یہ والد صاحب سے آ کر کہتے ہیں کہ اے ابا جان، ہم یوسف کو لے کر ایک تفریحی مقام میں تفریح کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، پکنک کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ یوسف چھوٹے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لے کر جاؤ اور تم کھیل کود میں مشغول رہو، ایک بھیڑیا آئے گا اور بھیڑیا میرے بچے، میرے لخت جگر کو کھا لے گا۔
تو یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم سب ان کی پوری حفاظت کریں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بھیجیے۔ تو بہرحال جب ان کے بچے ان کو یقین دلاتے ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو لے کر، بغیر پانی کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، بغیر پانی کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی قمیص کو لال رنگ سے رنگ دیتے ہیں۔ لال رنگ سے رنگنے کے بعد رات کے وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ بھائی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ دیکھیے رات کے وقت آتے ہیں، کیوں؟ اگر دن کے وقت آئیں تو شاید یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو رات کے وقت آتے ہیں، اور وہ بھی روتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں تاکہ یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو جائے ہماری باتوں پر کہ ہم جھوٹ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا جو بھی آدمی روتا ہے وہ کوئی سچا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو یہ سب قصہ سناتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں صبر جمیل، جو کچھ آپ بتا رہے ہو واللہ المستعان علی ما تصفون، بس میں صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، تو یہ کچھ مسافر لوگ جا رہے تھے تو ان کو پانی کی پیاس ہوئی، تو وہ پانی لینے کے لیے کنویں کی تلاش میں نکلے، تو انہیں ایک کنواں نظر آیا، تو وہ کنواں کے پاس جاتے ہیں اور ایک بکٹ بالٹی جسے ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس بکٹ میں بالٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پانی نکال رہے ہیں، تو کھینچتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہیں، پانی نہیں۔ خوبصورت بچہ، اس زمانے میں لوگ بھی بکتے تھے مارکیٹوں میں، تو اس طرح یوسف علیہ السلام بھی مارکیٹ میں بکنے لگے۔ قیمت کون اچھی قیمت دے گا تو وہ خرید سکتا تھا۔ تو مصر کا ایک بادشاہ تھا، مصر کا ایک اہم عہدے پر رہنے والا ایک آدمی جسے ہم عزیز مصر کہتے ہیں۔ مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے فرعون کہتے ہیں، اور مصر کے جو اہم عہدے میں رہتا ہے اس کو عزیز کہتے ہیں، عزیز مصر۔ تو عزیز مصر دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے، تو فوراً وہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ محل پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے لیے کچھ مفید اور نفع بخش ثابت ہوگا، یا ہے کہ ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام محل میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی کا ایک واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے، اور وہ بھی آج کی تراویح میں پڑھی گئی۔ واقعہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت ہے، جب جوان ہو گئے بہت خوبصورت تھے۔ جو عزیز مصر تھی اس کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، مائل ہو گئی، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا، دوسری عورتوں کو معلوم ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف پر وہ مائل ہو گئی ہیں، فریفتہ ہو گئی ہیں، تو لوگ بات کرنے لگے، عورتیں چھیڑنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ حال ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک مجلس اس نے سجایا، مجلس اس طرح مجلس سجا کر ان عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی، چاقو، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا کہ تم اس راستے سے گزرو، اخرج علیہن۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورتی سے انہیں عطا کیا تھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو وہ عورت بدکاری کی طرف دعوت دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے، میں جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتی ہوں، اگر تم وہ کام نہیں کرو گے تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارا یہ جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے، جس گناہ کا ارتکاب کرنے پر وہ مجھے آمادہ کر رہی ہے، اس سے جیل خانہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال حکمت یہی تھی کہ وہ جیل خانہ بھیج دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام بے گناہ معصوم جیل جاتے ہیں۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو قید خانہ جاتا ہے، جیل جاتا ہے، گنہگار ہونا کوئی ضروری نہیں. کبھی کبھی معصوم آدمی بھی جیل خانہ جا سکتا ہے، قید خانہ جا سکتا ہے، جیل میں رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جہاں خوبصورتی عطا کیا تھا، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اسی طرح ایک اہم علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا تھا. اور یہ علم سارے لوگوں کو اللہ نہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو بھی عالم ہے اس کو یہ علم ہے. کون سا علم؟ یہ خوابوں کی تعبیر. جو ہم خواب دیکھتے ہیں راتوں میں، اس کا بھی ایک تعبیر ہے، اس کی تعبیر ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے. یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک فن ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا کیا تھا. خوابوں کا مطلب وہ سمجھتے تھے، خوابوں کا مطلب وہ سمجھتے تھے. تو ایک مرتبہ جیل خانے میں تھے، وہاں کا بادشاہ عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. عجیب و غریب، کبھی کبھی ہم بھی عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں. تو ہر ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خوابوں کی تعبیر جن کو معلوم ہے صرف ان سے پوچھنا چاہیے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب؟ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 موٹی موٹی گائیں، ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. اور اسی طرح 7 ہرے بھرے بالیاں، اور پھر 7 خشک بالیاں، سوکھی بالیاں. یہ دیکھیں. پھر بادشاہ نے اپنے درباریوں سے انہوں نے سوال کیا، دیکھو میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہوں، اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ کے درباریوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو پراگندہ خواب ہے. آدمی تو سوتے وقت بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک خواب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک آدمی تھا جو یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میرا ایک دوست ہے، وہ جیل میں ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اس خواب کا مطلب بتا سکتا ہے. تو عزیز مصر نے کہا کہ جاؤ تم اس کے پاس، اور جا کر تم اس سے معلوم کر کے آؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے. افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن، کہتا ہے کہ یوسف دیکھو، ہمارے عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب کیا ہے؟ 7 بقرات سمان یأکلہن، 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، اور ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں بھی دیکھیں اور 7 خشک بالیاں بھی دیکھیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 7 سال کاشتکاری کرو، زراعت کرو، کھیتی کرو، اور 7 سال تم کھاؤ، اتنا ہی کھاؤ جتنا تمہیں ضرورت ہے، اور باقی جو ہے بالیوں سمیت، یعنی جو دانہ جو اس میں لگے ہوئے رہتے ہیں، بالیوں سمیت اسی میں چھوڑ دو، اس کو نکالنا نہیں. جتنی ضرورت ہے تم اتنا ہی نکالنا ہے، اور باقی اسی میں چھوڑ دو. اس کے بعد 7 سال کے بعد دوسرا جو 7 سال شروع ہوگا، اس میں قحط سالی ہوگی. قحط سالی ہوگی، روٹی پانی کی بڑی شدت، بڑی کمی ہوگی. اس وقت تم کیا کرو گے؟ جو تم بچا کے رکھے ہو وہ دانہ تم استعمال کر سکتے ہو. جب یہ تعبیر سن کر وہ عزیز مصر کو بتاتا ہے تو عزیز مصر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ایسا آدمی جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہے اور وہ جیل میں ہے، تو کہتا ہے کہ فوراً ان کو لے کر آؤ. یوسف علیہ السلام سے آ کر وہ کہتا ہے کہ تمہیں عزیز مصر نے حکم دیا ہے کہ تم جیل سے باہر نکل کر آئیں. یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ میرے خلاف جو الزام ہے، جب تک اس کی سچائی واضح نہیں ہوتی ہے، جب تک اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہے، میں اس وقت جیل خانہ سے میں باہر نہیں آؤں گا. تو پھر اس کے بعد وہ عزیز مصر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہاں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور مصر کے وزیر مالیات، یعنی جسے فائنانس منسٹر ہم کہتے ہیں، تو وہ عزیز مصر نے ان کو مصر کے مالیات کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں. کیا ہے ذمہ دار؟ یعنی جو کچھ اناج ہے اس اناج کو لوگوں میں تقسیم کرنا، لوگوں سے قیمت وصول کرنا اور اناج دینا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو یوسف علیہ السلام وزیر مالیات بنتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی آتے ہیں. وہ بھائی آتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، جن کو انہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے ان کو تکلیفیں دی تھی، جنہوں نے ان کی قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی. وہ بھائی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فلما، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ. کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہم لوگوں پر بہت خاصالی ہوئی ہے، اناج بالکل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو کچھ پونجی ہے، جو کچھ پیسے قیمت ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں. اور کہتے ہیں اس کو لے لو اور مکمل اناج ہمیں دے دو. پیسے کم ہیں اس لیے اناج کم، ایسا نہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی ہے اس کو تم لے لو اور مکمل اناج دو. تصدق علینا، ہم پر احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں. یوسف سمجھ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. پھر آخر میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تو بھائی کہتے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اِنَّكَ أَنْتَ یوسف؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تمہیں یاد ہے جب تم جاہل تھے، جب تم نادان تھے؟ تو بھائیوں کو کہنے کے بعد فوراً عذر بھی بتا دیتے ہیں، خیر اس وقت تم نادان تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، تم کو یاد ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں تو کیا تم یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں. پھر اس کے بعد وہ سارا قصہ بتاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی کے بعد سے بہت روتے رہے اور ان کی بینائی ختم ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لے کر جاؤ، یہ میری قمیص ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ تم اس کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر تم ڈال دو، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو وہ قمیص لے کر جاتے ہیں. ابھی یعقوب علیہ السلام کے قریب بھی نہیں پہنچتے ہیں، بس کچھ فاصلہ بھی باقی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں. ان کی قمیص کی خوشبو ہواؤں نے ان کو پہنچا دیا. تو فوراً کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں. تو ایسے ہی ان کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی. اور پھر سارے خاندان والے جو ہے مصر کو پہنچتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں، اور باقی جو بھائی تھے وہ سب ان کے لیے سجدہ کرنے لگے. تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. اے میرے ابا جان، میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہی تعبیر ہے، اس کو اللہ نے سچ کر دکھایا تھا. بچپن میں نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتهم لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. آج میں اس خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں کوئی بھی سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز تھا. تو بہرحال اس طرح یہ جو ہے واقعہ ختم ہوتا ہے. اور آخر میں یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، پروردگارا مجھے ایمان کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما. ایک مختصر قصہ ہے، اگرچہ کہ اس قصے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی کی بنا پر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اب دیکھیے اس قصے میں ہمیں کیا کیا باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ معاف کرنا چاہیے. ان کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم یوسف ہو. یوسف علیہ السلام چاہتے تو انہیں سزا دے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن تم پر کوئی سزا نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ تم آزاد ہو، اللہ تم پر رحم کرے. تو یہ معاف کرنا چاہیے. معاف کرنا بہت بڑی بات. آج ہم دیکھتے ہیں بدلہ لینے کا سوچتے ہیں. انبیاء علیہ السلام بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرتے تھے. تو یہ معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے.
اللہ نے بھی قرآن مجید میں اس کا حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف، کہ اللہ نے کہا کہ تم معاف کرو، اور معاف کرنا یہ تقوی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی میں اونچ نیچ ضرور آئے گی، مشکلات پریشانیاں بہت آئیں گی، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کریں کہ 40 سال کیسے وہ گزرے ان کے کنویں میں، ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازشیں ہوئی، کیسے رہے ہوں گے اس کنویں میں، سوچ کر دیکھیں۔ تو زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، بیماری کی حالت ہو، فقر و فاقہ ہو، یا کوئی بھی خاندانی مسائل ہو، جو بھی ہو، اس میں ہم صبر کریں، صبر کریں اور اللہ کا تقوی ہم اختیار کریں، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اور تیسرا ایک یہ ہے، حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت بری چیز ہے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی، یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، انہوں نے یوسف سے حسد کیا، اور حسد کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ تو اسی لیے حسد کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اونچ نیچ رکھا ہے، کسی کو خوبصورتی عطا کیا ہے، کسی کو مال عطا کیا ہے، کسی کو منصب عطا کیا ہے، ہم جس کو بھی نعمت میں دیکھیں تو فوراً کہیں ماشاء اللہ۔ ہاں، اس طرح نہیں، دل میں کوئی برا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی کہہ کر ہم دعا کرنی چاہیے۔ حسد ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حسد سے منع کیا، لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ اسی طرح ایک اور سبق جو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعا کرنا۔ خاتمہ بالخیر، آدمی شروع میں نیک رہتا ہے، بچپن میں نیک، جوانی میں نیک، لیکن آخری عمر میں سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، ایمان کی حالت نہیں، آخری عمر میں بدعات، شرک، سارے کام میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ تو جو کچھ نیک عمل کیا بچپن میں، جوانی میں، سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ خاتمہ بالخیر، میری موت جب ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، توحید کی حالت میں مجھے موت آئے۔ یہی یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اور اللہ کے رسول نے بھی کہا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے، کہ آدمی کی شروعات نہیں، آدمی کا خاتمہ کیسا ہے یہی اصل دیکھا جاتا ہے۔ اور آخری بات جو اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پلاننگ ضرور کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مسجد والے ہیں، ادارے والے ہیں، یا تجارت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہر ایک اپنا ایک منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، مجھے آگے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے اور کیا محنت کرنی چاہیے، یہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور اس کو سکھانے والے یوسف علیہ السلام ہیں۔ دیکھیے 7 سال کے بعد قحط سالی آئے گی، اور اسی کے لیے پلاننگ دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا جتن کر کے رکھنا ہے۔ ابھی سے خطرہ آنے والا ہے، تو خطرہ آنے کے بعد پریشان ہونا یہ اصل کامیابی نہیں، خطرہ آنے سے پہلے پل باندھنا، منصوبہ بندی کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہی ہمیں یوسف علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں پھر ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ بہت ہی عظیم صورت ہے، ہم میں سے ہر ایک اس صورت کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے ہر ایک آیت میں ایک سبق ہمارے لیے ہے، اور وہ بھی قیمتی سبق ہے۔ تو اس لیے ہم سب انشاءاللہ سورہ یوسف جو زبان میں ہم جانتے ہیں اس زبان میں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی طرح ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔